بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو اردو کے اہم سوالات جو FPSC کے امتحان میں، PPSC میں، NTS میں، مختلف امتحانات میں جو سوالات آتے ہیں، میں آج ان کا بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ چلے آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے قومی شاعر کون ہیں؟ حفیظ جلندھری، اقبال، حالی یا دانش؟ درست جواب ہے اقبال۔ نمبر 2 ہے قصر معلیٰ کے معنی ہیں بڑی بڑی عمارتیں، اونچی دکانیں، اعلیٰ محل یا شان و شوکت؟ اعلیٰ محل۔ امین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے عرف، تخلص یا لقب؟ خطاب۔ درست جواب ہے لقب۔ فراق گورکھپوری کا سنِ ولادت ہے 1896۔ بایزید کون تھے؟ صوفی بزرگ۔ ان کو دو روز میں ایک وقت نصیب ہوتا ہے۔ وقت کا کھانا خرما، جو کا دانہ یا گندم کا دانہ؟ درست جواب ہے خرما۔ بچے اس طرح دھاڑے مار مار کر روئے کہ میرا دل ڈیش گیا، ہل گیا۔ حالی کی جدید شاعری کس تحریک کا نتیجہ ہے؟ علی گڑھ کی تحریک کا نتیجہ ہے۔ برسوں کا نانواں اور کب کی ٹال مٹول ہے؟ روز۔ میر تقی میر کی شہرت کی وجہ ہے؟ ان کی غزل۔ طلوع اسلام کے شاعر کا نام ہے؟ اقبال۔ مچھر کا مصنف کون ہے؟ وقار انبالوی۔ وہ حروف جن سے کوئی زبان بنتی ہے کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تہجی۔ جزم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سکون۔ دو ہم معنی الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ مترادف۔ وہ لفظ کیا کہلاتا ہے جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے؟ محمل۔ محمل میں ایسے ہی ہے جیسے روٹی ووٹی، مطلب یہ مختلف مثالیں آپ لوگوں نے پہلے شاید پڑھی سنی ہوں۔ بامعنی لفظ یا کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمان نہ پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے کیا کہلاتا ہے؟ اسم جامد۔ اگلا سوال ہے وہ اسم جو کسی خاص چیز یا شخص کے لیے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اسم معرفہ۔ اور وہ اسم جو کسی عام چیز کا نام ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ اگلا سوال ہے وہ اسم جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے اس کیا کہلاتا ہے؟ اسم علم۔ اسم اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ وہ ناتمام اسم جس کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا کیا کہلاتا ہے؟ اسم موصول۔ اسم علم کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ وہ نام جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ خطاب۔ اگلا سوال ہے وہ نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ لقب۔ اسم نکرہ کی اقسام 9 ہیں، 9 طرح کی اقسام ہیں۔ اگلا سوال ہے لفظ آگ کا متضاد بتائیے۔ آگ کا پانی۔ لفظ آشنا کا متضاد بیگانہ۔ انسانیت کا متضاد حیوانیت۔ بعید کا متضاد قریب۔ بادشاہ کا متضاد فقیر۔ لفظ جعلی اس کا متضاد اصلی۔ سادگی کا متضاد تکلف۔ لفظ علم کا متضاد جہالت۔ لفظ علائش کا مترادف آلودگی۔ لفظ ملکہ کا متشابہ لفظ بادشاہ کی مونس ہے۔ بعض اوقات لفظ
کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ۔ جب کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے تو اس کو لاحقہ، جو شروع میں آئے اس کو سابقہ اور جو بعد میں آئے کسی جملے کے آخر میں اس کو لاحقہ بولیں گے۔ انور نوکری کی تلاش میں ڈیش چٹکتا پھرتا ہے، جوتیاں۔ تم تو ہمیشہ بات کا بتنگڑ بناتے ہو۔ اگر جملے میں کوئی ضرب المثل یا کوئی مصرع ڈیش رہنے دیا گیا ہے تو اس کی تکمیل بھی مقررہ اور مخصوص الفاظ ہی سے کی جا سکے گی۔ اگر وہ نامکمل رہنے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی تکمیل بھی کسی مقرر اور مخصوص الفاظ سے ہی تو کی جائے گی نا۔ اگر وہ مثال کے طور پر اگر وہ مکمل ہوگا تو پھر تو نہیں نا اس کا لکھا جائے گا، اس میں اس کی تکمیل مقررہ یا مخصوص الفاظ سے کی جائے گی۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کوئی مصرع نامکمل ہوگا تو پھر ہی اس کو ہم کوئی اور اچھا مناسب لفظ لگا کر مکمل کریں گے۔ اچھا، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ مولانا حالی کا نام کیا تھا؟ الطاف حسین۔ مولانا الطاف حسین حالی ان کا پورا نام۔ زمین ڈیش کے گرد ڈیش ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، الف اور بے دونوں۔ ڈیش کائے کائے کرتے ہیں، کوے۔ جملے میں واحد کی جگہ جمع لکھ دیتے ہیں یا عربی جمع کو دوبارہ جمع بنا دیتے ہیں، ایسی غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ واحد جمع کی غلطی۔ بعض اوقات جملے میں دو ہم معنی لفظ لکھ دیے جاتے ہیں، ایسی غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ زائد الفاظ کی غلطی۔ کبھی کبھی جملے میں کسی لفظ کا املا غلط لکھ دیا جاتا ہے، ایسی غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ املا اور ہجوں کی غلطی۔ اگلا سوال ہے، جملے میں ایسے الفاظ لانا جو اہل زبان کی روزمرہ چال کے خلاف ہوں، ایسی غلطی کیا کہلاتی ہے؟ روزمرہ کی غلطی۔ جملے میں محاورے کے الفاظ میں رد و بدل کر دیا جاتا ہے، ایسی غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ محاورے کی غلطی۔ ڈیش لغت میں بول چال اور بات چیت کو کیا کہتے ہیں؟ محاورات۔ اسلام میں اس خاص بول چال کا نام جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں کیا کہلاتا ہے؟ محاورات۔ اشرف آوارہ گردی اختیار کر کے اپنے خاندان کی آبرو کو ہٹا لگایا۔ آج ماسٹر صاحب نے بگوڑے لڑکوں کو جماعت میں خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ ماجد نے راشد کو گالی دی تو راشد غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ پاکستان میں غیر مسلموں کی تعداد ڈیش کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جب بیمار کا ڈیش دنیا سے اٹھ چکا ہو تو ڈاکٹروں اور حکیموں کی کوئی پیش نہیں چلتی، آب و دانہ مطلب کھانا پانی۔ جب میں شکیل کے گھر گیا تو اس نے میری خوب ڈیش کی آؤ بھگت کی، مطلب خوب مہمان نوازی کی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔